آج اسٹیٹسٹکس کیا بتا رہے ہیں؟ کشمیر میں شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، 30+ ایوریج ایج۔ کون ذمہ دار؟ آج جوانوں کے لیے شادی ایک مشکل ہے۔ ہم جوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پتہ ہے جو بزرگان ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ کے زمانے میں گناہ کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، آج گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ آج کوئی فرق نہیں پڑتا، 30 سال کا ہو گیا ہے، گناہ کر رہا ہوگا، گناہ کر رہی ہوگی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک میرا سٹینڈرڈ پورا نہیں ہوگا جب تک میں شادی نہیں کروں۔ بیوی نے کہا میں نے ایمان دیکھ کے شادی کی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی شادی یا اپنی بیٹا بیٹی کی شادی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایمان دیکھ کے شادی کی؟ رہبر نے کیا کہا؟ رہبر نے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، اگر تم دونوں نکاح پڑھ لو نا تو یہیں پر ساتھ میں بیٹھنا عبادت ہو جائے گا۔ ہم رہبر سے محبت کرتے ہیں۔ رہبر کے بیٹوں کی شادی کیسے ہوئی؟ رہبر کی بیٹیوں کی شادی کیسے ہوئی؟ سادگی سے۔ ہماری شادیاں ایسی کیوں ہیں؟ ہم نے کس سے سیکھا؟ مولا علی سے، رسول اللہ سے، اہل بیت سے، علماء سے، عرفاء سے۔ کہاں سے سیکھا ہم نے یہ شادی کا کانسیپٹ؟ آج اسٹیٹسٹکس کیا بتا رہے ہیں؟ کشمیر میں شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، 30+ ایوریج ایج ہے۔ کون ذمہ دار؟ ہم نے شادیوں کو سخت بنا دیا، سونا چاہیے، آئی فون چاہیے، گاڑی چاہیے، وازوان ہونا چاہیے، پنڈال لگنا چاہیے۔ میں ایک حدیث بول رہا ہوں، والدین غور سے سنو۔ کچھ لوگوں کو روز قیامت ان کے نام اعمال دکھائے جائیں گے۔ جب نام اعمال دکھائے جائیں گے تو وہ بہت سارے نام اعمال میں گناہ دیکھ کے کہیں گے یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے، چپ بدل گئی، نہیں ہے جو پیپر لیک ہو جائے۔ فرشتے کہیں گے، غور کریے، جو والدین غور سے سنو، فرشتے کہیں گے یہ وہ گناہ ہیں جو تم نے نہیں کیا، تمہارے بچوں نے کیا ہے، کیونکہ تم نے صحیح وقت پہ ان کی شادی نہیں کرائی، ان کے گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ آج کوئی فرق نہیں پڑتا، 30 سال کا ہو گیا ہے، گناہ کر رہا ہوگا، گناہ کر رہی ہوگی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک میرا سٹینڈرڈ پورا نہیں ہوگا جب تک میں شادی نہیں کروں۔ یعنی گناہ ہوتا رہے، مجھے فرق۔ عزیزان گرامی، دین کا مطلب ہے اس کلچر کو، اس ویلیو سسٹم کو فالو کرنا جو اللہ رسول اور اہل بیت نے بتایا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی جب شادی ہوئی، صلوات پڑھتے ہیں ان کی ذات مقدس۔ ان کی جب شادی ہوئی تو لوگ ان کو تانے دیتے تھے۔ کیوں تانے دیتے تھے؟ اس لیے تانے دیتے تھے، کہتے تھے کس فقیر سے شادی کریں، تیرے پاس تو بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے شادی کا آفر دیا۔ بیوی نے کہا میں نے ایمان دیکھ کے شادی کی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی شادی یا اپنے بیٹا بیٹی کی شادی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایمان دیکھ کے شادی کی؟ ہمارے یہاں تو جب تک گورنمنٹ جاب نہیں ہوگا جب تک شادی نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی، مجھے پتا ہے آپ میں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ اصلاح امت، جو سماج کی مشکلیں ہیں وہ بیان کرنا میری ذمہ داری ہے، کسی کو خوش کرنا میری ذمہ داری۔ یہ شادیوں کا سسٹم آپ کے جوانوں کو گناہوں کی دنیا میں دھکیل رہا ہے۔ چاہو تو کنٹینیو، چاہو تو ویسی شادی کرو جیسی رہبر چاہتے ہیں، سادی شادی، آسان شادی۔ رہبر ایک بار جا رہے تھے پہاڑ پر، آپ کے یہاں پہاڑ بہت ہوتے ہیں۔ رہبر پہاڑ پہ جا رہے تھے تو دیکھا ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی پہاڑ کے کونے میں بیٹھے ہوئے، اس وقت پہ پریزیڈنٹ تھے رہبر۔ رہبر نے دیکھ کے ان کو پوچھا آپ رشتہ دار ہو؟ کہا نہیں ہم رشتہ دار نہیں۔ کہا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ اب سوچو ہم لوگ یہاں کوئی مولانا ہوتا تو کیا بولتا۔ دیکھیں اسے کہتے ہیں عالم ایک باپ کی طرح۔ رہبر نے کیا کہا؟ رہبر نے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، اگر تم دونوں نکاح پڑھ لو نا تو یہیں پر ساتھ میں بیٹھنا عبادت ہو جائے گا، اور اگر تم نکاح پڑھنا چاہتے ہو
تو یہ سیکریٹری ہے، اس کو نمبر لو، اپنے والدین سے بات کرو، مجھے کال کرو، میں تمہارا نکاح پڑھوں گا۔ دو بے دین کو رہبر کے ایک ایکشن نے دیندار بنا دیا۔ وہ لوگوں نے کہا بے دین تھے، لیکن رہبر کی یہ رفتار نے ہمیں بچی ہوئی زندگی دیندار بنا دی۔ یہ ہے دین۔ رسول اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، عورت آ کے کہتی ہے مسجد نبوی میں رسول اللہ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، کیا؟ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سوچو آج ہماری مسجد میں کوئی لڑکی آ کے بول دے میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا ہوگا؟ بیچاری کو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، وہ 100 سال تک گھر سے باہر نہیں نکل پائے گی بیچاری۔ رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا نیچرل سی بات ہے، جوان ہے، اس کو شادی کی ضرورت ہے، اس میں کیا بری بات ہے؟ ہماری پرابلم ہے کہ جو بری بات ہوتی ہے اس کو ہمیں بری لگتی، اور جو دین جائز کہتا ہے وہ ہمیں بری لگتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ ایک صحابی سے پوچھا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، ہاتھ بلند کیا، لمبا شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتا میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ رسول اللہ نے کہا کون کہتا کچھ نہیں ہے؟ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نا؟ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا لڑکی کو، تو قرآن اس کو پڑھا، یہ اس کا مہر ہے، یہ دین ہے۔ دین وہ ہے کہ مولا علی اپنا زرہ بیچتے ہیں اور زرہ بیچ کے پیسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے جہیز خرید اور سادی شادی کر۔ عزیزان گرامی، ایران اور رہبر سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کلچر اسلامک ہونا چاہیے، ہمارا کلچر دینی ہونا چاہیے۔ آج جوانوں کے لیے شادی ایک مشکل ہے۔ ہم جوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، جو بزرگان ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ کے زمانے میں گناہ کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، آج گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ جلدی شادی کریں، شادی کو آسان بنائیں۔ اور جو امیر ہیں ان سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ پیسے والے ہیں تو زندگی میں شادی اپنے بچے کی شادی کریں، تاکہ غریب جب آپ کی شادی میں آئے تو غریب دیکھ کے اسے شرم نہیں آئے خود شادی کرنے میں، وہ یہ کہے کہ یہ امیر ایسی کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ دین ہے، اگر ماننا ہے تو یہ دین ہے، وگرنہ عزیزان گرامی یہی گناہوں کا دور چلتا رہے گا۔